السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں نماز کے متعلق، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائیوں کے ذہن میں اکثر و بیشتر یہ سوال رہتا ہے کہ کس نماز کی کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، یا پھر کس نماز کی کس رکعت کے بعد سورت نہیں ملانی۔ اور ہمارے بھائیوں کے ذہن میں اکثر و بیشتر یہی سوال رہتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے خاموشی اختیار کریں یا پھر قرأت وغیرہ کریں۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ نماز کی اہمیت اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے سر کی۔ اگر ہمارے جسم میں ہمارا سر نہ ہو تو ہمارے جسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں تو ہمارے اعمال رائیگاں ہیں۔ اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ہمارا غسل کا صحیح ہونا، ہمارے وضو کا صحیح ہونا۔ اور ہم نے اس سے پہلے وضو اور غسل کے سلسلے میں جو بھی ضروری مسائل ہیں کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، کس طریقے سے سنت ہوتا ہے، اور وضو کس طریقے سے سنت ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اس کی کلپ ہم نے آپ کے حوالے اس سے پہلے کر دی ہے۔ اگر آپ نے نہ دیکھی ہو تو آپ اسے دیکھ لیں تاکہ آپ کا غسل اور آپ کا وضو درست ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نماز کے متعلق سیکھیں۔ تو آپ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو ہم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو فرض نماز جو ہوتی ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانی ضروری ہے، اور باقی کی جو بچی ہیں رکعتیں، اس میں آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ کو رکوع کر دینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دینا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے نا آپ کو کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور باقی جو رکعتیں بچیں اس میں آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی آپ کو رکوع کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ سمجھیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ثنا، اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم ایک سورت ملائیں گے جو بھی ہم کو یاد ہو۔ سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ، اور پھر اسی طریقے دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، ہماری 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اور پھر جب ہم اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دینا ہے۔ یہ ہمارے فرض میں ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، اور باقی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دینا ہے۔ اور فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں یا نفلیں ہیں، تو ان میں آپ جتنی بھی رکعتوں کی نیت باندھ رہے ہیں، 2 کی یا 4 کی، تو ان میں چاروں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی پڑے گی، نفل ہو یا پھر سنت ہو۔ نفل ہو یا سنت ہو، جیسے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، 4 سنتیں، اور عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، اور عشاء کے بعد، مغرب کے بعد یہ سنتیں ہیں۔ تو ان میں آپ کو چاروں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے نفل کی رکعتیں 4 کی باندھی ہیں تو اس میں بھی آپ کو چاروں میں پڑھنی پڑے گی۔ اس میں بھی آپ کو چاروں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی پڑے گی۔
اور اسی طریقے سے وطر واجب ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعتیں وطر ہوتی ہیں، تو اس میں بھی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی پڑے گی۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پھر سورت، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، پھر جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ آپ کا اس طریقے سے یہ جو کنفیوژن رہتا ہے عام لوگوں کے ذہن میں، یہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اگر اب بھی نہ سمجھے ہوں تو آپ اپنے سوال کو ہمارے کومنٹ باکس میں آ کر درج کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ اس کا جواب دے سکیں، اب رہا یہ سوال کہ جو ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرنا ہے یا پھر کچھ پڑھنا ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ مسجد پہنچے اور مسجد پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ امام صاحب مصلی پر ہیں اور قرأت شروع کر دی ہے، تو اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جائیں نیت باندھ کر چپ چاپ کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یار ہم کچھ پڑھیں، تو آپ پڑھیں نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن، آپ اس کے مقتدی ہیں، آپ اس کی اقتداء میں ہیں، امام جو کر رہا ہے آپ اسی کو فالو کیجئے۔ آپ صرف اور صرف رکوع اور سجدے کی تسبیحات بیان کریں اور اتحیات وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں درود شریف، وہ تمام کی تمام چیزیں پڑھیں، بقیہ جو امام کر رہا ہے آپ اسے کرنے دیں، کیونکہ آپ امام کی اقتداء میں ہیں، آپ مقتدی ہیں، تو امام جو کر رہا ہے آپ اسی کو فالو کریں۔ امام جو کر رہا ہے آپ اسی کو فالو کریں، اور امام جو کر رہا ہے تو آپ اسی کو فالو کرتے رہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الامام الضامن، امام کے آپ مقتدی ہیں تو امام کے ساتھ میں آپ رہیں، اور اللہ کا کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیں، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیں، خاموشی سے اس کو سنیں۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور آپ کی نماز انشاءاللہ بہتر ہوگی جو عام طور سے ہوا کرتی تھی۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی بھی نماز درست ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔